آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل. الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ کا وقت شروع. میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے کچھ حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. LA7 بھمبر 3 سے نون لیگ کے چودھری طارق اور آزاد امیدوار چودھری انوار الحق آمنے سامنے. LA1 میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق اور پی پی کے افسر شاہد میں سخت مقابلہ متوقع. LA2 میرپور 2 سے پی 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 کے چودھری قاسم اور نون لیگ کے عظیم بخش چودھری کا ٹاکرا. LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے فتح محمود الحسن آمنے سامنے. LA6 بھمبر 2 میں نون لیگ کے محمد رزاق اور پیپلز پارٹی کے خضر رحمان راجہ کانٹے کا مقابلہ متوقع. کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا فوری ایکشن. ترجمان نے بتایا 2 پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے. دونوں پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا. نئے پریزائڈنگ افسران تعینات. ستائیس جولائی کو تیر پر موڑ لگائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے تاکہ ہم ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ نہیں، یہ میرپور کا مطالبہ ہے. میرپور پر احسان نہیں کر رہے، قرض ادا کریں گے، حق دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی مہم کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام. کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ایئرپورٹ اور بسیں تحفہ نہیں، ان کا حق ہے. کل پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ملے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ. کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے. 12 کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا. سب کو پتا ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے. خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خیراتی مینڈیٹ والے لوگ جو ہیں ان سے آپ اچھی توقع نہ کریں. نون لیگ فارم 47 اور چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے. خیرات میں حکومت کرنے والے ووٹ کیسے مانگیں گے؟ دھاندلی کی پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو. کہا وفاقی وزراء ڈیرے لگا کر بیٹھے رہے، الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند رکھی. ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کشمیر میں اعلانات کرتی رہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. نون لیگ کی حرکتوں پر الیکشن کمیشن کا خاموش رہنا مناسب نہیں. 2 دن پہلے اعلانات کیے گئے، 20 بسیں دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی. نون لیگ کشمیریوں سے معافی مانگے. خیراتی اقتدار والوں کے سیاست کے دن عوام ووٹ سے ختم کر دیں گے. چاروں صوبوں اور وفاق کو جوڑنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے. پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 29 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 200 سے زائد افراد زخمی. PDMA کے مطابق زیادہ تر اموات کچے مکانات گرنے، کرنٹ لگنے اور آسمانی بجلی گرنے سے ہوئیں. PDMA نے مونسون کے تیسرے سپیل میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے نظام زندگی مفلوج. متعدد پل اور رابطہ سڑکیں بہہ گئیں. سیاحوں سمیت ہزاروں افراد پھنس گئے. اسکردو میں سسی نالے میں پانی ایک شخص کو بہا لے گیا. استور میں سڑک بحالی کے دوران لینڈ سلائڈنگ، ٹیم حادثے سے بال بال بچ گئی. بابوسر روڈ، بلتستان روڈ، نلتر شاہراہ، غزر، شندور روڈ سمیت اہم شاہراہیں بند. PDMA نے بالائی اضلاع میں گلوف خدشہ ظاہر کر دیا. الرٹ جاری. آزاد کشمیر کے عوام اور خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں. آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام. کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئے جو ماضی میں بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل فراموش کر دیے. ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں.
इलेक्शन 2026 मीरपुर डिवीजन से शुरू हो रहा है। आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ इसमें भरपूर शिरकत करें। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर होंगी, क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा हर शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करे, आवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करे। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर होशाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा कश्मीर में इस वक्त मेले का समा है, इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सिंध से केपी तक के सियासी रहनुमा कश्मीर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने के लिए नाकाम कोशिश की जा रही है। उम्मीद है वोटर टर्नआउट पिछले इलेक्शन से ज्यादा होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। अब इस शख्स ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। जॉइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे तहकीकात जारी हैं, मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी, रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट्स शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ मस्त करने के मुतरादिफ है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इलाकाई आलमी अमन खतरे में डालने की भारतीय पॉलिसी का आगाज़ है। भारतीय इल्ज़ामात जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का मकसद खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय जाहिरियत का मुअस्सर जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। मोदी के गोदी मीडिया पर घर से आवाजें उठने लगीं। भारतीय तालिबान ने मोदी के गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब कर दिए। नेहा बोरा ने बताया भारतीय पुलिस ने कश्मीरियों पर पैलेट गन से फायरिंग इतनी आम कर दी कि दिल्ली तक पहुंच गई। जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहे थे वो नई दिल्ली तक पहुंच गए। हम चुप रहे, कश्मीर में ये सब होने दिया। गोदी मीडिया उन्हें गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहता था। आज गोदी मीडिया हमें एजेंट कह रहा है तो पता चल रहा है गोदी मीडिया पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। हम समझते थे हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आपने हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। कहा आपने हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉटन्स कहते हैं सदर ट्रंप ईरान पर मजीद हमलों की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमरीका जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। हालिया दिनों में ओमान, ईरान और हमारे दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राबते में रहे हैं।
امریکہ کے ساتھ پیغامات کا فعال طور پر تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی آسٹرین نشریاتی ادارے سے گفتگو، کہا حملے کے دوران تہران کی اولین ترجیح اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ ایران نے 30 دنوں میں آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کی یقین دہانی کا وعدہ پورا کیا۔ امریکہ نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی جہاز رانی واقعات کو بہانہ بنا کر حملے شروع کر دیے۔ ایک سال میں تیسری مرتبہ مذاکرات کے دوران حملوں سے ایران کی سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ امریکہ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر کے ایران پر حملے روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ہوئی۔ برنٹ خام تیل 5.58% سستا ہونے کے بعد برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $91.38 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 5.46% کمی کے بعد $84.43 فی بیرل ہو گئی۔ ایک وزیر اعظم، 4 وزراء والا پاکستان نہیں چل رہا۔ یہ جمہوری دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے اوپر۔ اس نظام میں مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ۔ مجھ سے چھین لو وفاقی وزارت، میرے لوگوں کو اختیارات دو۔ ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ والا نظام ناکام ہو گیا۔ اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ مجھ سے وفاقی وزارت چھین لو لیکن میرے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دو۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا 28ویں ترمیم میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے قیام کا طریقہ کار بھی لکھوانا پڑے گا، جسے آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اس کتاب میں ہمارے حقوق نہیں لکھے گئے، ہمیں اپنے حقوق اس آئین کی کتاب میں درج کرانے ہیں۔ وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا، ہمارے نام پر پیسے دے رہا ہے۔ صوبائی حکومتیں ہمارے نام پر ملنے والے پیسے ہم پر خرچ نہیں کر رہی۔ ایم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا تمہیں ٹکٹ دیں گے؟ نہیں۔ یہاں سے اصل ایم کیو ایم کو پہچانیے۔ اقتدار کی محتاجی نہیں ہے مہاجروں کو اور ایم کیو ایم والے، یہ خودداری والے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکنان چلاتے ہیں۔ یہ عہدے مانگتے نہیں ہیں، اور ایم کیو ایم میں جو نہیں مانگتا اس کے پیچھے ایم کیو ایم دوڑتی ہے، جو مانگتا ہے اس کی جوتیاں کھینچاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال پر تنقید۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ نے کہا تنظیم انا نہیں رکھتی، یہاں عہدے نہیں مانگے جاتے۔ ایم کیو ایم میں جو عہدے مانگتے ہیں وہ جوتیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم میں سب کارکن ہیں، کوئی عہدے دار نہیں۔ کارکنان بتائیں عہدے سازش کرنے والوں کو دیں یا مانگنے والوں کو دیے جائیں۔ جو ایم کیو ایم میں نہیں رہا کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔